السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مت سوچے کہ فلاں نے یہ برائی کی اور فلاں نے وہ برائی کی ہے، بلکہ یہ سوچے کہ آپ نے کون کون سی اچھائی کی ہے۔ لوگوں کی برائی سے اس طرح غافل ہو جائے کہ جیسے آپ رات کو سوتے ہوئے دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنا محاسبہ خود کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ کرے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، کہیں کوئی پہاڑ اٹھا کر مار دے تو بھی درد نہیں ہوتا، اور کہیں گلاب کی پتی لگنے پر بھی چیخ اٹھتے ہیں۔ جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ چوٹ درد نہیں دیتی، بلکہ درد یہ بات دیتی ہے کہ چوٹ ملی کس سے ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یقین کرے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف یہی لوگ دے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ایسے بیٹوں کو بھی ہدایت دے جو بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی جنت سے دستبردار ہونے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ یاد رکھے یہ سب دین سے دوری کے سبب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نعمتیں اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کے طنز پر پریشان ہونے کی بجائے اسے انجوائے کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی باتیں ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ چاہے آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ بن جائے، دوسروں کا طنز اور حقارت یا تو آپ کو ناکامیوں کی تاریکیوں میں دھکیل سکتا ہے یا پھر آپ کو کامیابی و کامرانی کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی طنز و حقارت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنائیے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دنیا اسی لیے تو ایک بری جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم جتنے اچھے ہیں اس سے کہیں زیادہ برے بھی ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے رویے سے ہمیں بہت تکلیف مل رہی ہے، لیکن جو الفاظ ہم دوسروں کی طرف پھینک رہے ہیں اس کے متعلق آج تک ہم نے کبھی سوچنے کی جسارت ہی نہیں کی کہ کہیں ہمارے وہ الفاظ تلوار سے زیادہ تیز اور زہر سے زیادہ تلخ تو نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے لیے کسی معجزے کا انتظار نہ کیا کرے، بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہا کرے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں اور زبان بند ہو جائے۔ جنازہ دراصل پیچھے چلنے والے لوگوں کو اصلی منزل کا پتہ دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم سمجھتے ہی نہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے
تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہمارے لہجے کی کرواہٹ ہمیشہ ہماری اکر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی کوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ دل کے دروازے کبھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ محبت قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ جس کو آپ سے محبت نہیں ہے، آپ چاند تارے بھی توڑ کر لائے تو وہ آپ سے محبت کر ہی نہیں سکے گا۔ کسی بھی انسان کے پیچھے پاگل ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، وہ بدلہ لینے کے بعد بھی خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ انتقام تو کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے، بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اس دور میں انسانوں کے آپس کے رشتوں کی بنیاد ذاتی مفادات ہے۔ ہم اسی سے رابطہ رکھتے ہیں جس سے کوئی مفاد ہو۔ اسی وجہ سے معاشرہ اتنا گر چکا ہے۔